الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ بقرہ دوسرے پارے میں آج ہماری 23 نمبر کلاس ہے اور 22 نمبر رکوع سورہ بقرہ کا آج ہم پڑھیں گے۔ 177 نمبر آیت سے لے کر 182 تک 6 آیات مبارکہ آج ہمارے درس میں شامل ہیں، تو ان آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے حافظ رضا احمد صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ آج کی جو 6 آیات مبارکہ ہیں سورہ بقرہ کی 177 سے لے کر 182 تک، ان کے اندر ٹوٹل 3 چیزیں شرعی احکامات کے حوالے سے امت مسلمہ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور ان احکامات کو بیان کرنے کی وجہ اور اس کا سیاق و سباق وہی ہے جو ہم پچھلی کلاسوں سے پڑھ آئے ہیں کہ جو امامت ہے اور خلافت ہے وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہوئی، آقا دو جہاں کو خاتم النبیین کا شرف بخشا گیا اور آپ کی امت کو آخری امت اور خیر امت قرار دیا گیا۔ اب دنیا کی امامت اس نے سنبھالنی تھی، تو معاشرتی، معاشی اور سیاسی طور پر ہر حوالے سے اس امت کی تربیت اور تعلیم مقصود تھی، تو وہ آیات مبارکہ سورہ بقرہ میں الحمدللہ ہماری چل رہی ہیں، اور یہ 3 باتیں ان 6 آیات میں بڑی میجر ہیں۔ نمبر 1، واٹ از اسلام اینڈ واٹ از ایمان، اسلام اور ایمان کیا ہے اور ان کے درمیان فرق کیا ہے۔ اس حوالے سے یہ جو 177 نمبر آیت ہے یہ طویل آیت بھی ہے اور اپنے مفہوم اور اپنی تفسیر کے اعتبار سے تقریباً 16 باتیں اس ایک آیت مبارکہ کے اندر ہیں، جس کے اندر اسلام کا پورا نظام بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک اور بات ہے
کہ اگر کوئی شخص معاشرے میں قتل ہو جائے تو اس مسئلے کو سالو کیسے کیا جائے گا. کیا جان کے بدلے جان ہو تو قصاص ہے، اگر جان کے بدلے مال ہو تو وہ دیت ہے، اور ایک آخری آپشن ہے کہ جان کے بدلے معاف کر دیا جائے. اللہ اس کو بھی پسند کرتا ہے. یہ بھی اس سے اگلی آیت اپنے مقام پہ آ جائے گی. اور آخری بات ہے وصیت کرنا مرتے وقت. یہ 3 میجر احکامات ہیں جو آج کی 6 آیات مبارکہ میں. تو ذرا پہلی آیت 177 دیکھیں. یہ آپ کی لیگل ورسز میں سے بھی ہے جن کو ہم آیات الاحکام کے نام سے یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کو اپلوڈ بھی کرتے ہیں. آپ اس کو وہ آیت بھی کنسیڈر کیجئے گا. اور یہ پہلی وہ آیت ہے جو ہم نے اپنے بچوں کو اگر یاد کروانی ہے اور حفظ کے حوالے سے جو ہم آیات الاحکام کا حفظ کرتے ہیں تو اس میں یہ آیت مبارکہ بڑا میجر کردار ادا کرتی ہے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے. تو اگر بنیادی فرق دیکھیں ایمان اور اسلام میں تو معنوی اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے کہ ایمان جو ہے وہ فکر اور عقائد کا نام ہے، اور جو اسلام ہے وہ پریکٹیکل جو ہمارے ہیں ان کا نام ہے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ ہے ایمان. اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ہے ہمارا اسلام. اور یہ ان کے درمیان ایک معنوی سا فرق ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں تو بعض جگہ پہ اسلام ایمان کے معنی میں اور بعض جگہ پہ ایمان اسلام کے معنی میں بھی استعمال ہوئے، تو بڑے قریب ہیں یہ دونوں چیزیں. یہاں جو 16 چیزیں اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں وہ بنیادی طور پر اس سوال کا جواب ہیں کہ اگر ایک بچہ ہم سے پوچھے، مسلمان یا ایک غیر مسلم ہم سے سوال کرے کہ اسلام ہے کیا، تو ہم اس کو بتانے والے بنے کہ اسلام منیمم 3 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 ہمارے عقائد جو 5 ہیں، جو ہماری ایمانیات کی بنیاد ہے. توحید و رسالت، آخرت، ملائکہ اور آسمانی کتابوں پر ایمان. انہی کو ہم جو ہے وہ بچپن میں ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے نام سے یاد کرتے تھے. اور پھر دوسرا اس کا شعبہ ہے عبادات کا، جس کے اندر نماز ہے، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے اور شہادتین ہے. یہ ہر کام کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا کہ میرے رب نے حکم دیا ہے یا نہیں، اور اگر دیا ہے تو اللہ کے حبیب نے اس کو کیا کیسے ہے اور ہمارے لیے یہ سنت کیسے ہے. تو یہ ہے عبادت. 5 ہی ہماری عبادات ہیں. اور تیسری کیٹیگری ہے اسلام کی معاملات، اور وہ انفرادی بھی ہیں، اجتماعی بھی ہیں. اور اگر ان کو مزید آپ تقسیم کریں تو معاشرتی معاملات ہیں، ہماری سوشل لائف ہے جس کے اندر ایک میاں بیوی ہیں، کل وہ والدین ہیں، اس کے بعد ان کے بچے ہیں، پھر ان کے رشتے ہیں، اپنے چچا، اپنے ماموں، پھوپھی، خالہ، پھر ہمسائے کا تعلق ہے، پھر شادیاں ہیں. تو یہ پوری جو ہے وہ یہ ہماری معاشرت ہے اور ہماری سوشل لائف اور عائلی زندگی ہے، خاندانی. اور پھر اسی کے اندر آپ چلتے جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ اس کے لیے شادی کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے، حاکمار کی ضرورت ہے، اور پھر ظاہر ہے اس کے اندر جنازہ، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ سب ہماری معاشرتی زندگی ہے جو اسلام کے 3 کیٹیگریز میں معاملات میں پہلی کیٹیگری ہے معاشرتی معاملات. پھر ہے ہماری سیاست کہ حکمران کیسا ہوگا اور وہ رول کیسا کرے گا اور قوانین کیسے ہوں گے. پھر ہے یہ دونوں کام معیشت کے بغیر نہیں چل سکتے. تو یہ جو اسلام میں عقائد، عبادات اور معاملات کا ایک نظام ہے اس کی ایک سمری اس آج کی آیت مبارکہ میں بیان کی گئی. تو کچھ چیزیں اس کے اندر ہیں، کچھ آگے ہمیں مل جائیں گی، لیکن تعارف کے طور پر یہ بات جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور اگر اس آیت کو ہم سامنے رکھیں تو پھر ایمان مفصل، ایمان مجمل اور ایمانیات اور وہ خیر کے کلمات جو بچپن میں ہم پڑھتے تھے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ وہی چیزیں تھیں جن کو ان مفاہیم کو سامنے رکھ کر ان کو عربی بنا کر ہمیں بچپن میں یاد کروا دیا جاتا تھا. ادروائز وہ کہیں ان الفاظ کے ساتھ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہیں. تو ذرا ترجمے کی طرف غور کیجئے گا تو چیزیں ہمارے سامنے نکل آئیں گی. لیکن یہ 177 کا کرکس کیا ہے کہ اسلام کیا ہے. اسلام عقائد ہیں، اسلام عبادات ہیں اور اسلام معاملات ہیں. پہلی آیت مبارکہ میں جو اس کا آغاز ہے اس میں ایک تھوڑا سا اور آپ مفہوم ذہن میں رکھ لیں. یہ صورت ہے بقرہ مدنی اور آقا دو جہاں کے اوپر مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی. مدینے میں آ کر ہی قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہوا. پہلے مسلمان کے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف، اور تقریباً ہجرت کے بعد بھی کچھ مہینے مسلمان ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر اللہ نے قبلہ تبدیل فرما دیا. آقا دو جہاں کی خواہش تھی اور مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ بن گیا.
تو اس کے اوپر جو اہل کتاب تھے اور یہودی تھے انہوں نے بڑا ڈھنڈورا پیٹا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، کبھی مشرق کی طرف منہ کر لیتے ہیں، کبھی مغرب کی طرف منہ کر لیتے ہیں، تو یہ کس خدا کے کس حکم کے قائل ہیں؟ تو ان کے اس خیال کی نفی کی جا رہی ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لینا یہی صرف نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم کی تابعداری ہی ہے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے احکامات کو مانا جائے۔ ذرا آیت دیکھیے گا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ لیسا نہیں ہے جی، یہ فعل ہے افعال ناقصہ میں سے، یہ پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا اس کا موسٹلی معنی ہوگا نہیں ہے، اس کی پھر پوری گردان بھی ہو سکتی ہے، لیسا لیسا لیسو لیست، یہ لیستا لسنا لستا لستما لستم، یہ قرآن میں مختلف شکلوں کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ نہیں ہے البرہ نیکی، نیکی صرف یہی نہیں ہے ان تولو کہ تم پھیر لو وجوہکم اپنے منہ اور چہرے قبل المشرق، قبل ٹو ورڈ کی طرف، مشرق اور مغرب، مشرق یا مغرب کی طرف تم اپنے چہرے پھیر لو، نیکی صرف یہ نہیں ہے۔ یہاں ایک اور تناظر بھی ذہن میں رکھیں کہ جو اہل کتاب کے دو گروہ ہیں عیسائی اور یہودی، وہ بیت المقدس کی جو دو جہتیں ہیں ان کو بڑا مقدس سمجھتے تھے۔ جو عیسائی ہیں وہ بیت المقدس کی جو عمارت ہے اس کے مشرقی کنارے کو بڑا اہم سمجھتے تھے، کیونکہ وہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہا عبادت کرتی تھیں، اور جو یہودی ہیں وہ اس بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کا جو مغربی کنارہ ہے اس کو مقدس سمجھتے تھے، کیونکہ وہاں وہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ ہیکل اور وہ ایک ہیڈ اور وہ ایک چیئر ہے جہاں پر جو ہے وہ پوری سلطنت اور ان چیزوں کا دار و مدار ہے۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر مشرق اور مغرب دو رخ سنبھال کر بیٹھ جانا، ایک رخ کو عیسائی اپنی ملکیت سمجھ لیں، ایک کو یہودی اپنی ملکیت سمجھ لیں، تو نیکی یہ نہیں، نیکی کچھ اور ہے۔ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، یہ ہے ہمارے ایمانیات، 5 ایمانیات، واو کا معنی اور لاکن، لیکن البرہ نیکی یہ ہے من آمنا، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر۔ تو تم مشرق اور مغرب کو لے کے بیٹھ گئے ہو، بعض تم میں سے کہتے ہیں کہ عیسیٰ سن آف گاڈ ہیں، بعض کہتے ہیں عزیر سن آف گاڈ ہیں، اور تم ٹرینٹی کے بھی قائل ہو، کبھی ایک خدا مانتے ہو کبھی 3 مانتے ہو، انبیاء کی بات فالو نہیں کرتے ہو، نبی آخر الزمان کا کلمہ تم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو تم مشرق مغرب سنبھالنے کے کیسے مستحق ہو؟ اصل نیکی یہی ہے کہ تم اللہ کو مانو، اور اللہ کو ایسے مانو جیسے اللہ چاہتا ہے کہ مجھے مانو۔ تو اللہ کو ماننا، اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں یکتا، جن کے ساتھ کوئی نبی، کوئی بشر، کوئی ولی شریک نہ ہو اللہ کی اتھارٹی میں، اللہ کو ایسا ماننا، یہی تو نیکی ہے۔ اور اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کی بات بھی ماننا۔ تو اللہ نے ہی کہا تھا کہ بیت المقدس تمہارا قبلہ ہے، اور اللہ نے ہی پھر فرما دیا کہ اب بیت المقدس تمہارا قبلہ نہیں ہے بلکہ اب تمہارا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ تو اللہ کو ماننا ہی اصل نیکی ہے۔ پہلا حکم بھی اللہ کا تھا، دوسرا حکم بھی اللہ کا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اصل نیکی یہ ہے من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر۔ آخرت کو تم مانتے نہیں ہو، آخرت کی تمہیں فکر نہیں ہے، اس کے لیے اعمال صالح جو ہے وہ تم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ وَالْمَلَائِكَةِ، اور اصل نیکی یہ ہے کہ تم وہ ایمان کو لائے کس پر؟ اور فرشتوں پر بھی ایسے ایمان لائے جیسے اللہ فرما رہا ہے کہ فرشتے ایک نوری مخلوق ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، جیسے جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں انبیاء تک، اسرائیل روح قبض کرتے ہیں، اسرافیل قیامت میں سور پھونکیں گے، اور جو میکائیل ہیں اللہ نے ان کی رزق پر ڈیوٹی لگائی ہے، کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، اور قبر میں منکر نکیر یا مبشر بشیر جو ہیں وہ ہم سے سوال کریں گے۔ تو ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں تصور نہ کرو، بلکہ ملائکہ کو ایسے سمجھو جیسے اللہ اور اس کا رسول حکم دیتا ہے۔ والکتاب، اور اصل نیکی یہ ہے کہ تم کتاب کو برحق مانو، یعنی تورات اللہ کی کتاب تھی سچی، انجیل اللہ کی کتاب تھی سچی، زبور اس سے بھی پہلے اللہ کی کتاب تھی سچی، لیکن اب وہ کتابیں ان کے ماننے والوں کی بھیڑ چڑھ گئیں اور انہوں نے ان کے اندر ایڈیٹنگ کر لی۔ اب تم اس کتاب کا حکم مانو کہ یہ کتاب ان ساری کتابوں کی ناسخ ہے، اور یہ کتاب جو ہے اس کے اوپر ایمان لانا گویا کہ ان کتابوں کے اصل احکامات کی جو ہے وہ گویا کہ تصدیق ہی ہے۔ تو ہمارے ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ تورات، زبور، انجیل اپنے زمانے میں سچی کتابیں تھیں، ان کو اللہ نے ہی نازل کیا تھا، لیکن بعد میں مرور زمانہ
حالات گزرنے کے ساتھ ان کے ماننے والوں نے ان کے اندر امینڈمنٹس کر دیں، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ بارہا اعلان فرمایا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون والنبیین، اور اصل نیکی یہ ہے کہ کس پر ایمان لایا جائے؟ انبیاء کرام پر، اور انبیاء کرام پر ایسے ایمان لایا جائے کہ جیسے انبیاء کرام کو اللہ نے پرسنلائز کر کے پرسنالٹیز کی شکل میں بھیجا ہے، جو سٹیٹس اللہ نے ان کو دیے ہیں وہ مانے جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ اللہ کے دیے ہوئے مقام سے تم ان کو بڑھا لو یا اللہ کے دیے ہوئے ان کو مقام سے تم انہیں کم کر لو، یہ اللہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ اور یہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ ایسا کیا، بعض کو ان کے مرتبے سے کیا کر دیا؟ بڑھا دیا۔ جیسے عیسیٰ اللہ کے بندے تھے تو انہوں نے اللہ بنا دی اور اللہ کی اولاد بنا لیا، ابن اللہ بنا لیا، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے ان کے مرتبے سے گھٹا دیا، جیسے باقی انہی لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا باقاعدہ، اور آروں کے ساتھ ان کو چیر دیا۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، ان کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور کفار نے یہ کہا کہ نبی کو عظمت نہیں دی، لیکن کہا کہ یہ تو ہماری طرح ایک کھاتا پیتا انسان ہے، بشر ہے، گلی محلے میں چلتا ہے، تو یہ انبیاء کے مرتبے کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں تھا، کچھ نے زیادتی کی اور کچھ نے اس میں کیا کر دی؟ کمی کر دی۔ تو اللہ فرما رہا ہے اصل نیکی یہ ہے، کتنی باتیں اس آیت میں ہیں جی؟ من آمن باللہ، کس پر ایمان؟ اللہ پر ایمان، اسی کو کہتے ہیں آمنت باللہ، میں کس پر ایمان لایا؟ اللہ پر۔ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، اور ملائکہ، کتابیں اور نبیین، یہ ہیں ہمارے 5 ایمان اور عقائد جو امت مسلمہ کے۔ اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور انبیاء پر ایمان، یہی ہمارے ایمان مفصل اور مجمل کے اندر چیزیں بیان ہوئی۔ ہمارے ان عقائد کے بعد اب بات ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ہے یہ پورا پیکیج ہے اسلام کا، عقائد کا، عبادات کا اور معاملات کا، تو ساتھ ہی فوراً جو ہے وہ معاملات کی بات کر دی ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اپنا پیسے کی محبت کے باوجود اللہ کے حکم سے خرچ کرنا، یہ اسلام ہے۔ وَآتَ الْمَالَ، واو کا معنی، اور آتا دے، المال مال، وہ مال دے یعنی خرچ کرے، علی حب ہی، مال کی محبت کے باوجود وہ مال خرچ کرے۔ حالانکہ مال تو خرچ کرنا بڑا مشکل امر ہے، مال کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے اور یہ انسان کی گھٹی میں رکھی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی بندہ مال دے مال کی محبت کے باوجود، اور دے بھی کس کو؟ ذوی القربا، رشتہ داروں کو۔ تو ہمارے صدقات اور ہماری جو ڈونیشنز ہیں ان کا سب سے بڑا مستحق ہمارے رشتہ دار ہیں۔ والیتامہ، یتیموں کو دے، والمساکین، اور مساکین کو دے، وابن السبیل، اگر کوئی مسافر ملے تو مسافر ضرورت مند ہو تو اس کو دے دے، اور والسائلین، سوال کرنے والوں کو دے دے، وفی الرقاب، اور اسلام سے پہلے غلامی کا رواج تھا، جیسے آج چیزیں بکتی ہیں ایسے انسان بکتے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر گردنیں چھڑانے کا حکم دیا، نہ کہ گردنیں پکڑوانے کا حکم دیا۔ تو اسلام کا حکم یہ نہیں ہے کہ انسان غلام بنے، اسلام نے ہمیشہ غلاموں کی آزادی کی بات کی ہے، اور انسان کو کچھ پنشمنٹس ایسی دی ہیں کہ جن میں اس کو کہا گیا ہے کہ اگر تو یہ کام نہیں کر سکتا تو پھر تو کیا کر؟ غلام آزاد کر۔ تو اسلام نے بتدریج غلامی کو ختم کیا ہے، نہ کہ اسلام نے انسانوں کو غلام بنایا ہے۔ اقوام متحدہ کا جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے وہ تو 1948 میں آ رہا ہے، اور اسلام نے یہ باتیں خطبہ حجۃ الوداع میں اور اس سے بھی پہلے 1400 سال پہلے کر دیں کہ انسانوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یہ جو مال خرچ کرنا ہے اس کے بھی اپنے آداب ہیں، رشتہ داروں کو بھی دیں یا یتیموں کو دیں یا مساکین کو دیں یا مسافر کو یا سوال کرنے والے کو، تو اس کا بھی ایک خاص ڈیکورم ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو مسافر کو دینے سے مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ سفر کرتے ہوئے کہیں دوسرے شہر میں چلا گیا، اس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا تو اس کی مدد کر دیں۔ لیکن آج کل تو موبائل بینکنگ ہے اور بہت سارے نظامات ہیں، آج تو دنیا ایک آپ کے تھم امپریشن کے نیچے ہے، تو یہ چیزیں کچھ بدل گئی ہیں، لیکن مسافر اگر ضرورت مند ہو تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ سوال کرنے والا اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ واقعی مستحق ہے اور اس کو دینے سے معاشرے کا نقصان نہیں ہوتا تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور انویسٹیگیشن کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ اللہ نے دینے کا حکم دیا ہے، انویسٹیگیشن کا حکم نہیں دیا، لیکن پھر بھی دیکھا جائے کہ معاشرے کے ایسے افراد
جو ایک پروفیشنل لوگ ہیں مانگنے کے حوالے سے، باقاعدہ ادارے وجود میں آ چکے ہیں، بچے کرائے پہ ملتے ہیں اور لوگ مانگتے ہیں، مساجد میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے مانگنے کا، تو حتی الوسع ان چیزوں سے اعتراض اور پرہیز کیا جائے اور معاشرے میں جو سفید پوشی ہے اس کا بھرم رکھتے ہوئے لوگوں تک جو مستحقین ہیں ان تک بات پہنچائی جائے۔ تو یہ ہمارا معاشی نظام جو ہے اس کو قرآن نے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ زکاتیں پاکستان سے اکٹھی ہوں تو پاکستان میں ہی لوگوں پر خرچ ہو، بلکہ ہر بندہ اپنے بلڈ ریلیشن کا اگر خیال کر لے تو میرا خیال ہے اس کو یہ کبھی بھی شک نہیں ہوگا کہ میرے پیسے غیر مستحق تک پہنچ رہے ہیں، وہ ہمیشہ مستحق ہی ہوگا، ظاہر ہے اس کا رشتہ دار ہے اور وہ اس کو جانتا ہے۔ تو اسلام کتنی چیزوں کا نام تھا جی؟ 3: عقائد، عبادات، معاملات۔ تو عقائد پہلے ذکر کیے، پھر تھوڑا سا معاملے کی طرف چیزیں آ گئیں، اب جو ہے وہ عبادات کی بات ہو رہی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، صرف 2 چیزیں ذکر کی ہیں جی، واو کا معنی اور اقامہ۔ نیکی اصل یہ ہے کہ وہ قائم کرے الصلاۃ، نماز قائم کرے، وآتى الزکاۃ، اور زکوٰۃ دے۔ تو حج کدھر گئے اور روزے کدھر گئے؟ اصل میں یہاں پر ایک سوچ دی ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے کرے اور انسانوں کے حقوق بھی پورے کرے۔ نماز پڑھنا کس کا حق ہے جی؟ اللہ کا، ہمارا فرض ہے، اور جو زکوٰۃ دینا ہے یہ لوگوں کا حق ہے، یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو ایک کنسیپٹ دیا ہے کہ صرف اسلام ایک ایسا مذہب اور ایسا ریلیجن نہیں ہے جو صرف تمہیں تسبیح پکڑ کے نماز، روزہ، حج کی بات سکھاتا ہے، یہ بھی سکھاتا ہے لیکن لوگوں کے حقوق بھی سکھاتا ہے۔ تو مالی لحاظ سے زکوٰۃ ادا کرنا، یہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں عبادات میں رکھ دی۔ زیادہ عبادات تفصیلاً ذکر نہیں کی، اس مقام پر آگے وہ آ رہی ہیں۔ روزہ بالکل اگلی آیات میں آ رہا ہے اور بڑی تفصیلی 5 آیات ہیں روزہ کے اوپر، وہ انشاءاللہ آتی ہیں تو ہم ان کو ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں صرف 2 باتیں ذکر کی ہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور اگر 10 سال تک نہ پڑھے تو پھر اس کو تھوڑی سی تم پنشمنٹ بھی کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد پھر بلوغت ہے۔ 7 سال میں بچہ بالغ نہیں ہے، 10 میں بھی بالغ نہیں ہے، بلوغت تو اس کے بعد ہے، لیکن حکم دینا کتنی عمر میں؟ 7، اور تھوڑی سختی کرنا 10، اور پھر جب بالغ ہو جائے گا تو پھر تو فرض ہے۔ اور بالغ ہونے کی اسلام نے مدت مقرر کوئی نہیں کی، صرف سائن رکھے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کے اندر علامات ظاہر ہونے لگ جائیں، اس کا گلا جو ہے وہ بھاری ہو جائے، اس کی داڑھی مونچھ نکل آئے، کچھ اور چیزیں اس طرح پرائیویٹلی اسلام نے ذکر کی ہیں، تو وہ بالغ ہے، اس کے اوپر نماز لازم ہے۔ لیکن تربیت اولاد کے لیے یہ منہج دیکھیں کہ 7 سال سے نماز کا حکم دیا ہے، اور بچہ ابھی جو ہے وہ دیکھیں بنیادی طور پر ہمارے موجودہ نظام تعلیم میں تو 1st یا 2nd لیول پہ ہوتا ہے، پہلی یا دوسری کلاس پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن تربیت شروع کر دی ہے اس کی کہ یہ تربیت یہاں سے ہوگی تو 6-7 سال بعد، 8 سال بعد جب یہ بالغ ہوگا تو نماز پڑھنا اس کی فطرت ثانیہ بن چکا ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا ہے، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، اور یا اس کے برابر نصاب کا مالک ہونا، اور پھر اس کے اوپر پورے سال کا گزر جانا، یہ وآت الزکاۃ جو ہے اس کی مزید ڈیٹیل ہے۔ تو یہ 2 عبادات کے اصول ذکر کر دیے کہ صرف اللہ کے آگے جھکنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی خیرخواہی کرنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یہ بھی ہمارے معاملات ہیں جس کی طرف ہم کوئی غور نہیں کرتے۔ وَالْمُوفُونَ واو کا معنی، اور الموفون نیکی والا جملہ ذہن میں لائے، ولیکن البر، نیکی تو یہ ہے کہ الموفون جو پورا کرنے والے ہیں، وفا کرنے والے ہیں، بعہدہم اپنے وعدوں کو، اپنے وعدوں کی وفا کرنے والے ہیں۔ اصل لوگ تو وہ ہیں جو نیکی کرتے ہیں۔ اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کریں، اس سے مراد انسانوں کا انسانوں سے وعدہ بھی ہے، اور اس سے مراد انسانوں کا اللہ سے وعدہ بھی ہے، جو یوم الست میں ہوا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا تھا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اس سے اللہ کے ساتھ وعدہ بھی مراد ہے، اور انسانوں کا انسانوں کے ساتھ وعدہ بھی مراد ہے، اور انسانوں کا اپنی ذات سے جو ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے جینٹل مین ہونے کے حوالے سے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نیکی تو اصل یہ ہے کہ پورا کرنے والے بنے لوگ اپنے وعدے کو جب وہ وعدہ کر بیٹھیں۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ قیامت والے دن جو ہے وہ سب سے پہلے وعدہ کے بارے میں سوال کیا جائے، تو نماز پڑھنا بھی اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہی ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور 3 مقامات پر صبر کرنے والے جو لوگ ہیں یہ حقیقتاً نیکی کرنے والے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ واو کا معنی، اور الصَّابِرِينَ جو صبر کرنے والے ہیں، فِي الْبَأْسَاء سختی میں، کسی بھی سختی میں وہ صبر کرنے والے ہوں تو اصل نیکوکار تو وہ لوگ ہیں۔ وَالضَّرَّاء، اور کسی بھی تکلیف وغیرہ میں جو صبر کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ وحین الباس، اور
جنگ کے وقت میں، جہاد کے وقت میں جو صبر کرتے ہیں، اصل نیکی کرنے والے تو یہ لوگ ہیں۔ تو اے اہل کتاب، تمہارا مشرق اور مغرب کے کونے مل کے بیٹھ جانا، یا اے مسلمانوں تمہارا کوئی چلہ کشی کے لیے کوئی کمرہ یا کوئی درگاہ سنبھال لینا، یہ حسینی کم از کم مشن نہیں ہے، بلکہ یہ تو فیلڈ میں نکلنا اور حق بات کہنا اور جو باطل کے اوپر کھڑا ہے اس کو روکنا، یہ اصل وہ مشن ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ اور جو صبر کرنے والے ہیں سختی میں، تکلیف میں اور جنگ کے وقت، یہ جتنے لوگ پیچھے بیان ہوئے ہیں، اولئک الذین صدقوا، اولئک ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے، یہی لوگ ہیں، الذین وہ صدقوا جنہوں نے سچ کہا۔ یہ لوگ جب بھی کچھ کہیں گے تو سچ ہی کہیں گے، کیوں کہ یہ اپنی کمٹمنٹ پہ قائم ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، یعنی جو سیلف آرگنائز خود ساختہ پرہیزگاری ہے، میں بڑا نیک آدمی ہوں، فلاں بندہ تو بڑا ٹھیک نہیں ہے، اللہ اس کو کنڈیم فرما رہا ہے۔ متقی وہ لوگ ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں، 5 عقائد پہ کاربند ہوتے ہیں، عبادات ان کی ٹھیک ہوتی ہیں اور معاملات میں اپنے ٹھیک ہوتے ہیں، یہ سچے لوگ۔ اور ایک گودڑی لے کر ایک کونے کنارے میں بیٹھ کر دنیا سے کٹ آف ہو کے رہبانیت اختیار کر لینا، ان کا قرآن یہاں ذکر نہیں کر رہا۔ وہ بھی متقی ہوں گے کسی درجے کے، لیکن یہ زیادہ لوگ متقی ہیں۔ تو یہ ہماری آیت ہے جی 177، جو آپ اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ جو پورا قرآن حفظ نہیں کر سکتا وہ 500 آیات جو ہے وہ حفظ کر لے، ہم اس کا نصاب کمپائل کر رہے ہیں الحمدللہ، تو ان میں یہ ایک آیت بھی آپ مزید ایڈ کر لیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، بلکہ ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے شعب الایمان، اس میں انہوں نے ایمان کے 76 کے قریب شعبہ جات ذکر کی ہیں۔ حیا ایمان کی وجہ سے ہے، نماز جو ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو 76 جو شعبے اور ڈپارٹمنٹ ہیں ایمان کے، وہ انہوں نے ذکر کیے ہیں، اور 10,000 سے زیادہ احادیث مبارکہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہیں، اور انہوں نے اس کا نام ہی کیا رکھا ہے؟ شعب الایمان۔ تو شعب کہتے ہیں شعبے کو، جیسے شعبہ اردو، شعبہ انگلش، اور ایمان کے شعبہ جات اور ایمان کے ڈپارٹمنٹ۔ بڑی پیاری کتاب ہے، وہ پڑھنے کے قابل ہے، کیونکہ ہر چیز کو انہوں نے احادیث مبارکہ میں بڑے پیارے طریقے سے ڈیفائن کیا۔ تو اگلی آیت ہے جی 178۔ میں نے 3 باتیں کہی تھیں کہ ایک ہے اسلام کا انٹروڈکشن اس آیت میں، اور ایک ہے اگر کوئی معاشرے میں بندہ قتل ہو جائے تو اس معاملے کو سالو کیسے کریں گے، اس کو کہتے ہیں جی قصاص۔ پہلے تو سن لیں کہ قصاص کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو ناحق قتل کر دے، یعنی حق قتل کرنا کیا ہے کہ اس کو یا تو تعزیری کوئی حدود میں قتل کیا گیا ہو، جیسے وہ مرتد ہو گیا ہو تو قتل کر دیا ہو اس کو، یا وہ شادی شدہ بندہ ہو اور وہ زنا کر بیٹھے تو اس کی بھی سزا پھر کیا ہے؟ رجم ہے، سٹوننگ ہے، پتھر مار کے رجم کر کے اس کو مار دیا جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس نے کسی کو مارا نہ ہو اور ویسے اس کو مار دیا جائے، مارا ہو اور اس کے بدلے میں قاتل کو مار دیا جائے تو یہ حق مارنا ہے، لیکن اس کے علاوہ ناحق مارنا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو ناحق مار دے اور جان بوجھ کر مارے، قتل عمد ہو، قتل خطا نہ ہو، مثلا ایک بندے نے فائر کیا شکار پہ، لگ گیا کسی بندے کو اور مر گیا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس کو مارنا چاہتا ہوں، تو یہ جان بوجھ کر قتل کرنا نہیں، یہ قتل عمد نہیں ہے بلکہ یہ قتل خطا ہے۔ قتل خطا کی سزا کچھ اور ہے، اور قتل عمد جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا اور ناحق قتل کرنا، اس کا جو بدلہ ہے وہ 3 طرح کا ہے۔ اس قاتل کو اس کے بدلے میں مرنا پڑے گا، یا پھر اس کو اس مقتول کی جو ہے وہ دیت پے کرنا پڑے گی۔ مرد ہے تو 100 اونٹ، عورت ہے تو 50 اونٹ، ایک مشترکہ سا مسئلہ ہے، بعد میں اس کے اوپر بڑا اختلاف بھی ہوا دیت کے حوالے سے۔ اور تیسرا ہے کہ معاف کر دے، تو جان کے بدلے جان جائے لیکن وہ خود نہ لے کہ کسی نے کسی کو مارا، اس کا قبیلہ اس کو مار دے، یہ تو پھر قتل و غارت کا ایک دروازہ کھل جائے گا، بلکہ ریاست اور جو اسٹیٹ ہے وہ اس کے قتل کا بدلہ لے اور پھر اس بندے کو اس کے بدلے میں وہ پھانسی دلائے پورے شواہدات کے ساتھ۔ تو جان کے بدلے جان کیا ہے؟ قصاص، اور جان کے بدلے مال دے دینا اور معافی طلب کر لینا یہ دیت ہے۔ اور اگر جان کے بدلے جان بھی نہ ہو اور وہ مال بھی نہ دے، ویسے ہی جو مقتول کے وہ رسا ہیں وہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں تو معافی۔ تو یہ 3 چیزیں اس معاملے کو سالو کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے تمہارے لیے قصاص لازم ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں قصاص کے اندر تھوڑی سی امینڈمنٹ کر لی تھی قبل از اسلام ان لوگوں نے۔ وہ امینڈمنٹس کیا تھیں کہ اگر کوئی امیر بندہ مرتا
امیر بندہ اگر مارتا تھا کسی کو تو پھر قانون تھوڑا بدل جاتا تھا. امیر مارتا تھا تو کہتا تھا جی میں نے مار دیا ہے لیکن مجھے نہ مارو, میرا غلام جو ہے, میرا ڈرائیور ہے, میرا کو کام کرنے والا ہے, میں یہ دیتا ہوں, تم اسی کو ہی مار دو. اور اگر کوئی غریب مار دیتا تو پھر اس کا بدلہ اس کے خاندان والے 50 بندے اس کو مار دیتے. تو یہ امیری اور غریبی کا جو فرق تھا اس کو بالکل ختم کیا گیا, اور اسلام نے کہا کہ اگر آزاد مارے گا, باس مارے گا, تو بدلے میں مرے گا بھی کون؟ باس ہی مرے گا. اس کا ڈرائیور, کوئی خادم, کوئی نوکر چاکر کو جو ہے, یا اس کا کوئی غلام آدمی نہیں مار سکتا. عورت مارے گی تو بدلے میں عورت ہی مرے گی, اگر کوئی غلام مارے گا کسی کو تو غلام ہی جو ہے وہ مرے گا. تو یہ اسلام نے اس کے اندر ستھرائی کی اور اس کی شفلنگ کر دی. ترجمہ دیکھیں گے تو جو چیزیں ہیں وہ وہاں واضح ہو جائیں گی. یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا اے لوگو, الذین جو, آمنو ایمان لائے ہو, سن لو, کوتبہ فرض کیا گیا ہے, علیکم تم پر, القصاص ہو, قصاص یہ نہیں بدلہ لینا تمہارے اوپر لازم ہے, ورنہ اگر تم بدلہ نہیں لوگے یا شریعت کی روح سے تم سارے احکامات کو فالو نہیں کرو گے تو پھر تو یہ رسم چل پڑے گی, جس کی کو بات نہیں سنے گا وہ اس کو شوٹ کر دے. لہذا قصاص ضرور لو, فی القتل, کس کے بارے میں؟ مقتولوں کے بارے میں. کو مر گیا ہے تو اس میں جان کا بدلہ, یہ چیزیں ضرور مینیج کرو, لیکن اس کے اندر کس چیز کا خیال کرو؟ الحر بالحر, کیا ترجمہ ہے؟ آزاد کے بدلے آزاد. با کا معنی ویسے 7 ہے لیکن با 12 معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ جو حروف جارہ اور پریپوزیشن ہے. تو یہاں با کس کا بدلہ دے رہا ہے؟ بدلے کا. تو آزاد کے بدلے آزاد. والعبد بالعبد, غلام کے بدلے غلام. اگر غلام مار رہا ہے تو مرے گا بھی کون؟ غلام ہی مرے گا. والانثى بالانثى, واو کا معنی اور, عورت کے بدلے عورت. اگر عورت قاتل ہے تو بدلے میں سزا بھی کس کو ملے گی؟ عورت کو ہی ملے گی. ایسا نہیں کہ کسی اور کو پیش کر دیں پیسے دے کے. تو یہ اسلام نے اس بگڑے ہوئے جو قانون تھا اس کے اندر بھی جو ہے وہ اصلاح کر دی. اور یہ جو قصاص ہے یہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھا, اور یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ انہی چیزوں کے مطابق فیصلے کرتے تھے. حضور جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو میثاق مدینہ جو طے پایا مسلمانوں اور باقی مذاہب کے لوگوں میں, خصوصاً اہل کتاب میں یہودیوں کے ساتھ, وہاں ایک شک یہ بھی تھی کہ خون بہا کے معاملات جو ہیں وہ سابقہ روایات کے مطابق ہی رہیں, لیکن یہ جو ان کا تھا تبادلہ اسلام نے اس کو پیوریفائی کر دیا. تو یہ ہے کہ جان کے بدلے جان میں کیا ہوا؟ قصاص. اب اگلی بات ہو رہی ہے, اگر جان کے بدلے مال ہو تو کیا کہیں گے؟ دیت, یعنی مال دے دیں اور ان کو ریکویسٹ کریں بھائی غلطی ہوگی ہم سے, ہم معذرت چاہتے ہیں, آپ جو پیسہ کہیں گے شرعی اعتبار سے, قانونی اعتبار سے وہ ہم مینیج کریں گے. جیسے آپ نے دیکھا کہ آج سے کچھ 7 سال پہلے ایک ریمن ڈیوس نامی بندہ جو ہے وہ پکڑا گیا, اس نے بندے مار دیے تو وہ دیت دے کر آزاد ہو کر چلا گیا. تو یہ بھی اسلام کے احکامات کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے کہ شریعت جو ہے وہ اسلامی ہے, بندے مر گئے ہیں لیکن ایک غیر مسلم اسلامی جو دیت کا اصول ہے اس پہ عمل کر کے اپنی جان جو ہے وہ چھڑوا رہا ہے. بہرحال یہ اسلام کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے کہ اسلام کافروں کی جان بھی جو ہے وہ بخش رہا ہے اس کے بدلے کہ وہ اس کو اسلام کے قانون کے مطابق دیت پہ کر دیں. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان, کہ وہ لین دین کریں گے کیسے؟ فا کا من ہے پس, یا پھر من وہ شخص جو عفیہ معاف کیا جائے. آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا نا جی, عفو درگزر. یہ درگزر جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور عفو عربی کا ہے, معنی دونوں کا ہے معاف کرنا. تو فمن عفیہ, پھر وہ شخص عفیہ معاف کیا جائے, ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو ورب ذکر کیا ہے, لہو جس کو, پس معاف کر دیا جائے جس کو, من اخیہ اس کے بھائی کی جانب سے. یہ لفظ بڑے ایمان افروز ہیں اگر ان کو کوئی سمجھے کہ ایک بندے نے دوسرے بندے کو قتل کر دیے. اب جو ہے وہ اس جو قاتل ہے اس کے لیے سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ اس بندے کے بدلے میں یہ کیا ہوگا؟ قتل ہوگا. لیکن یہاں کہا جا رہا ہے فمن عفی لہ من اخیہ, اگر اس بھائی اس دوسری فیملی کی طرف سے اس کو کوئی معافی دے دی جائے تو دیکھیں نا یہاں من اخیہ کس کو کہا ہے؟ مقتول کے خاندان والے جو ہیں ان کو قرآن نے قاتل کے لیے بھائی کہا ہے کہ مار دیا اس نے تمہارا بندہ, اور
ممکن ہے کہ بھول کے مارا ہو، جان بوجھ کے مارا ہو، تو یہ تو ایک دوسرا پہلو ہے، لیکن یہ ہے کہ مر گیا ہے بندہ اور غم بھی تمہیں ہے، دکھ میں بھی تم مبتلا ہو، تمہاری فیملی کا ایک ممبر جو ہے وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے، لیکن یہ پھر بھی تمہارا کیا لگتا ہے جو قاتل ہے اور یہ فیملیاں، یہ مسلمان معاشرے کی ہی افراد ہیں، لہذا ایک دوسرے کے دلوں میں نرمی پیدا کرو۔ پھر وہ شخص معاف کیا جائے جس کو من اخیہ، اس کے بھائی کی جانب سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے، یعنی کہ اگر دیت کو طے پائی تو جو طے پائی اس کے مطابق اس کو معاف کر دیا جائے۔ جان تو معاف ہو گئی نا جی، جب دیت دی تو جان معاف ہو گئی، اور جب دیت دے رہے ہیں تو ممکن ہے دیت میں بھی کوئی کمی بیشی مزید کر لیں اور کوئی منت ترلا کر لیں۔ تو فاتباع بالمعروف و اداء الیہ باحسان، یہ دونوں پارٹیوں کو دو اصول دیے جا رہے ہیں، ایک دیت دینے والا ہے اور دوسرا دیت لینے والا ہے۔ تو فاتباع بالمعروف، بلیک میلنگ نہ ہو، اتنی دیت لو جتنی فاتباع فا کا معنی، اور یا تو اتباع لازم ہے پیروی کرنا کس کی، بالمعروف، دستور کی، دستور کے مطابق لین دین ہو، یہ بہت بہتر ہے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور جو دینے والا ہے وہ بھی پھر یہ نہ کرے کہ جی میں آپ کو 100 اونٹ دیت دیتا ہوں یا دیتی ہوں تو ہمارا تصفیہ کر دیں، اور پھر وعدہ کر کے مکر جائے اور 6 مہینے بعد جناب اس کو ڈھونڈ کے پوچھا جائے جی وہ وعدہ کدھر گیا آپ کا جو طے پایا تھا۔ تو اس کے لیے حکم ہے وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اس کے اوپر کیا لازم ہے کہ وہ ادا کرے اس کو بِإِحْسان، اچھے طریقے سے۔ جو کمٹمنٹ ہو گئی ہے بیٹھے بیٹھے، جان کے بدلے جان تو نہیں گئی، جان کے بدلے اب تم نے مال دینا ہے تو دیت ہے، تو دونوں پارٹیاں خیال رکھو لینے والا بلیک میلنگ پہ نہ آئے اور دینے والا تنگ نہ کرے۔ جو شیڈیول پیمنٹ ہے ڈیو ڈیٹ کے مطابق، اپنی کوانٹٹی اور کوالٹی کے مطابق، اس کے مطابق مینیج کرے اور اس کو انجوائے نہ کرے کوئی۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، جان کے بدلے اصول کیا تھا کہ کیا جائے گی، جان، اور اگر جان نہیں وہ ان کو لے آئے ہیں منت کر کے دیت پہ تو کیا جا رہا ہے، مال، اور اگر مال پہ بھی وہ اور منت کر کے معاف کروا لیتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے ذالک تخفیف من ربکم، ذالک یہ معاملہ تخفیف آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے آسانی بھی ہے، ورحمہ اور مہربانی بھی ہے، یہ اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی کی ہے کہ تمہیں پھر زندگی کے چند دن جو ہے وہ عطا فرما دی۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، یہ ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے فمن اعتدی بعد ذلک، فا کا معنی پھر من جو اعتدی زیادتی کرے، بعد ذلک اس کے بعد، تو فلہ عذاب علیم اس کے لیے، اچھا وہ زیادتی کیا ہے، یہ زیادتی ہے مغرب کا اور ویسٹ کا پروپیگنڈا، اور وہ کیا ہے کہ تم ایک آدمی کو ہینگ کر دیتے ہو تو سزائے موت پہ آپ دیکھ لیں اقوام متحدہ کے رولز میں اور مغرب کے جتنے قوانین ہیں ان میں، اور اب جو IMF کے قرضے اور چیزیں دنیا تک پہنچتی ہیں ان سب میں جو پھانسی کی سزا ہے اس کے اوپر پابندی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی ظالمانہ سزائیں ہیں اسلام کی کہ چور چوری کرے تو کیا کرو، اتنی دردناک سزا کہ تم نے ہاتھ کاٹ دیے، کوئی زنا کرتا ہے شادی شدہ ہے تو تم اس کو زندہ کسی گڑھے میں کھڑا کر کے ہاتھ باندھ کے اس کو سٹوننگ اور پتھر مار مار کے مار دیتے ہو، اتنی وحشیانہ سزا تم دیتے ہو، اور اگر کوئی ڈاکہ ڈالے تو تم اس کے مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے ہو، یہ کہاں کا اصول ہے؟ تو وہ اس کو بڑا بہیمانہ اور ایک جانوروں کا سا فعل قرار دے کے کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہی تو زیادتی ہے، تم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہو کہ ایک بندے نے دوسرے کو مارا ہے تو اس کے بدلے میں اب یہ تو نہ مرے، اللہ فرما رہا ہے یہ اگر تم نے کر لیا تو تمہارے لیے بڑا بہتر ہوگا، کیوں کہ مرے گا ایک بندہ لیکن کان کتنے لوگوں کے کھڑے ہو جائیں گے، لاکھوں کے، ان کو پتہ ہوگا ہم نے بھی یہ جرم کیا تو ہمارے ساتھ بھی یہ جو ہے وہ اصول ہوگا، اس لیے قرآن نے کہا تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ وہ زندگی کیا ہے؟ ایک زانی، ایک زنا کرنے والا شادی شدہ اگر اس کو رجم اور سٹون کر دیا جائے اور لوگ اس کو قرآن مجید کی روح کے مطابق سٹوننگ کریں اور پھر اس کے اوپر ایک پورا گروہ مسلمانوں کا میڈیا کی شکل میں اس کو دیکھنے والا ہو تو کیا کہتے ہیں کہ آنے والے دور میں اس طرح کے مجرم کم ہو گئے یا زیادہ ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے، ان کو پتہ ہوگا ہم نے بھی کیا تو ہماری یہی سزا ہے۔ تو فمن اعتدی بعد ذلک،
جو زیادتی کرے گا، زیادتی ہے طرفین کی، ایک بندے نے دوسرے قبیلے کا ایک بندہ مارا، انہوں نے بدلے میں اس کے 20 مار دیے، تو یہ کیا ہے؟ زیادتی ہے۔ لیکن ایک نے دوسرے کا مارا، اب نہ وہ بدلے میں مرنے کے لیے تیار ہے، نہ دیت دینے کے لیے تیار ہے، وہ کہتے ہیں جی میں بس خود کر لوں گا جو کرنا ہوا، قانون ایسا بنا دیں گے جی کسی کو سزائے موت ہوگی نہیں۔ تو یہ دونوں جو طرفیں ہیں یہ آپس میں کیا ہیں؟ زیادتی والی طرفیں ہیں۔ سزا میں بھی زیادتی ہے، اور سزا میں کمی کرنا یہ بھی کیا ہے؟ زیادتی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، جو زیادتی کرے گا اس میں تو فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے کہ جرائم نہیں رک سکیں گے، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے کہ تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا، اب تمہیں جو ہے وہ ایک انسان کا قتل، گویا کہ کتنے انسانوں کا قتل ہے؟ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور یہ اگلا اصول ہے جی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، واو کا معنی ہے، اور لکم تمہارے لیے، فی القصاص قصاص میں، قصاص کیا ہے جی؟ جان کے بدلے جان، تمہارے لیے قصاص میں حیاتن کیا ہے؟ زندگی ہے۔ لیکن یہ جملہ کہا کس کو گیا ہے؟ یا اولی الالباب، یا کا معنی اے، اولی کا معنی اہل والے، الباب اے عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے کیا ہے؟ حالانکہ قصاص میں کیا ہو رہا ہے؟ بندہ جی رہا ہے، مر رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اس جان کے بدلے جان میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ وہ زندگی کیا ہے کہ ایک مجرم کو اگر تم سزا پہ چڑھاؤ گے اور اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھاؤ گے، یا جو بھی تم سزا دو گے، تو کم از کم معاشرے کے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس برے کام سے پھر باز آ جائیں گے، تو معاشرہ جرائم سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے تمہارے لیے قصاص میں کیا ہے؟ زندگی ہے۔ تمہارا معاشرہ زندہ ہو جائے گا اور زندہ اصولوں پہ پنپنا شروع کر دے گا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو میں نے کہا تھا کہ تیسرا ایک حکم ہے اس آج کی جو ہماری 6 آیات ہیں ان میں، وہ وصیت کا۔ پہلے انٹروڈکشن ٹو اسلام تھا، اس کے بعد قصاص تھا، اور دیت کی بات اور معافی کی بات تھی، اور تیسری بات کیا تھی؟ وصیت تھی۔ بس اس ترجمے کو پڑھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اسلام میں سورہ نساء کے اندر، جو سورہ بقرہ کے بعد، آل عمران کے بعد نساء ہے، جو غزوہ احد کے بعد سورہ مبارکہ نازل ہوئی، وہاں پر پراپرٹیز کے باقاعدہ حصے بنا دیے گئے کہ باپ اگر مر جائے، شہید ہو جائے، تو بیٹے کو 1/2 ملے گا، بیٹی کو 1/4 ملے گا، پھر آگے جتنے اس کے شرکاء ہیں ان کے باقاعدہ شریعت نے حصے متعین کر دیے۔ لیکن جب وہ آیات نہیں اتری تھیں اور کن کن کو حصہ دینا ہے وراثت میں، جب وہ تفصیلی حکم نہیں آیا تھا، تو اس سے پہلے اس حکم کے اوپر عمل ہوتا تھا۔ یہ پہلا حکم تھا، اور وہ کیا تھا کہ مرنے والے کے لیے لازم ہوتا تھا کہ وہ اپنے کسی بھی بندے کے لیے، یار دوست کے لیے، جو اس کا کوئی ویل وشر ہوتا تھا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ وصیت کر جائے۔ بھائی میں مر گیا تو میری پراپرٹی اگر 1 کروڑ روپے کی ہے تو جناب 70 لاکھ روپیہ ان کو دے دیجیے گا، اور 5 لاکھ ان کو دے دیجیے گا، یہ ان کو دیٹس آل۔ تو وصیت کرنا اس کے لیے کیا تھا؟ لازم تھا۔ لیکن جب اسلام میں وراثت کے باقاعدہ اصول آ گئے تو پھر وصیت کا حکم ختم ہو گیا۔ وہ وصیت کا پہلا حکم کیا تھا اس کے بارے میں ذرا دیکھ لیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اذا جب، حضر آئے، احدکم تم میں کسی کو، کیا آئے؟ الموت، موت آئے۔ اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے، آنے لگے، اس کے آثار، بڑھاپا آ جائے، یا کہیں اس کو پتہ چل جائے میری حالت بہت سیریس ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کب؟ ان تارا کا خیرا، ان اگر تارا کا اس کے پاس ہو اور وہ چھوڑ کر جانے لگے، خیرا مال، اللہ نے مال کو یہاں خیر کہا ہے۔ پتہ چلا کہ مال ارن کرنا اور مالدار ہونا یہ اسلام میں کوئی عیب نہیں، بلکہ قرآن اس کو، اس کے چھوڑے ہوئے ترکے کو کیا کہہ رہا ہے؟ خیر کہہ رہا ہے۔ یہ اچھا ہے اگر حلال کے سورسز سے آیا ہے، اور جو مظلوم ہے ان کے خون پسینے کی کمائی سے نہیں آیا، اور ان کو حقوق وائلیٹ کر کے نہیں آیا، بلکہ اللہ نے جو جائز راستے بتائے تھے اگر اس کی طرف سے آیا ہے تو پھر یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ تو لازم کیا گیا ہے تم پر جب آئے تم میں سے کسی کو موت، اگر وہ مال چھوڑے تو کیا لازم کیا گیا ہے؟ الوصیۃ، کیا کرنا؟ وصیت کرنا لازم کیا گیا ہے۔ کوتبہ اور وصیت کو اکٹھا پڑھیں۔ کوتبہ فرض کیا گیا ہے، الوصیۃ
وصیت کرنا، یعنی جملہ تھوڑا آگے آ گیا نا جی، پہلے چیزیں درمیان میں اور ذکر کر دیں. تو جب تم میں سے کسی کو موت آئے اور وہ کوئی مال چھوڑے تو اس کے لیے فرض کیا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے الوصیت، تو کیا کرنا؟ وصیت کرنا. اور وصیت کیا ہے؟ مرتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ فلاں فلاں کو میرا اتنا دے دینا. وہ وصیت کس کے لیے ہوتی تھی؟ للوالدین، ماں باپ کے لیے، بھائی میری ماں کو اتنا دے دینا، باپ کو اتنا دے دینا. والاقربین، اور میرے رشتہ داروں کو اتنا دے دینا. رشتہ داروں کے لیے وصیت لازم تھی، لیکن لازم کیسی تھی؟ بالمعروف، معروف اور دستور کے مطابق جو ادھر رائج تھا. حقاً علی المتقین، اور یہ لازم ہے، اللہ فرما رہا ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے. لیکن اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا وراثت کا حکم آنے سے، کیونکہ پہلے والدین کے لیے وصیت ہوتی تھی، اب والدین کا ایسا متعین ہو گیا، اس لیے اب وصیت ختم اور وراثت باقی. اور اسلام نے یہ بھی اصول دیا، اگر کوئی وراثت پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وصیت کر سکتا ہے، لیکن وصیت کی لمیٹیشن ہے، وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا. یہ شرعی اصول ہے. اور اپنے رشتہ داروں جن کے شریعت نے اسے متعین کیے ہیں ان کے لیے وہ وصیت کر ہی نہیں سکتے. بھائی بیٹے کا 1/2 ہے تو الگ سے بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے بیٹے کو اتنا میرے جانے کے بعد دے دینا. ہاں دینا چاہے تو دنیا میں زندہ ہو کے خود جتنا مرضی ہے دے دے، لیکن مرنے کے بعد کس اصول پہ عمل ہوگا؟ اصول وراثت پہ، اصول وراثت پہ. اور یہ پہلا حکم تھا اصول وصیت پہ عمل. تو وصیت کس کے لیے ہوتی تھی؟ والدین کے لیے. لیکن جب وراثت آ گئی تو اب والدین کے لیے وصیت نہیں ہے، رشتہ داروں کے لیے بھی وصیت نہیں ہے. کیوں کہ اب کس اصول پہ عمل ہوگا؟ وراثت پہ. وراثت کیسے پھر متعین ہے؟ وہ سورہ نساء آگے آئے گی تو ہم اس کو دیکھیں گے. یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے لیے. پھر یہاں ایک اخلاقی اصول دیا کہ ایک بندہ وصیت لکھوانا چاہتا ہے اور خود وہ لکھ نہیں سکتا، ایسا آدمی ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ پھر اس کے اوپر گواہ کیسے آئیں گے؟ اگر کسی کو لکھوا دی ہے اور اس نے جو لکھوائی ہے وہ نہیں لکھی بلکہ اس نے اپنی طرف سے کچھ اور لکھ دی کہ جی کسی بندے نے کہا میرے باپ کے لیے اتنا لکھ دو وراثت سے پہلے وصیت کے لیے، اور اس نے کسی اور سے ملا ہوا تھا، اس نے اس کے لیے تھوڑا لکھ دیا، تو اس کا گناہ پھر اللہ فرما رہے اسی کے اوپر ہے جو برائی کرنے والا ہے. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَاکمانا جی. پھر من جو بدلہ بدل دے کس کو؟ وصیت کو. بعد ما سامعہ، بعد اس کے کہ جو اس نے سنا تھا. یعنی بندے نے کہا تھا کہ میری طرف سے اتنی وصیت فلاں کے لیے میں کر رہا ہوں، مسجد کو دے دینا پیسے، فلاں میرے دوست کو دے دینا وغیرہ وغیرہ، اور اس بندے نے سننے کے بعد اس کو بدل دیا، تو گناہ گار کون ہے؟ جس نے بدلا ہے. فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو صرف اس کا گناہ ان پر ہے جو اسے بدل دے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اچھا پھر یہ بھی ہے کہ وصیت کے اصولوں میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہوتا کہ یہ جو وصیت کرنے والا ہے یہ زیادتی کر جائے گا، اس کی خدمت تو کی ساری عمر فلاں بندے نے، لیکن یہ مرتے ہوئے وصیت کر رہا ہے کسی اور کے حق میں، اس نے مرتے ہوئے اس کے آگے جو ہے وہ چاپلوسی کی، اس کی ٹیسی کی، اور اس کے آگے جو ہے وہ چرب زبانی سے اپنی زبان کی تیزی سے اس کا دل جیت لیا. تو جس بندے نے ساری عمر خدمت کی تھی اس کے ذمے اس نے وصیت کی کوئی نہیں، اور جس نے چرب زبانی کی وجہ سے اپنے نام کچھ کروا دی تو بھی اس کے لیے پھر فرمایا ہے کہ اب اس کا گناہ کس کے اوپر ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاکمانا، پاس من جو خوف کرے من موص وصیت کرنے والے سے، جانفا طرفداری کا کہ یہ تو جی فلاں کی طرفداری کر دے گا، اور اسما یا کو غلط وصیت کر جائے گا کسی بھی اعتبار سے. بندہ مرتے ہوئے کہے میری ساری رقم سینمے میں لگا دینا، میری ساری رقم جناب جوئے خانے میں لگا دینا، شراب بیچ دینا میری ساری، تو یہ گناہ ہے. تو جس کو وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا کسی اور گناہ کا خوف ہو، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو اس جس کو خوف ہے نا جی اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ فاکمانا، پھر اصلحہ صلح کروا دے، بینہم ان کے درمیان، ان کو سمجھائے بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. فلا اسم علیہ، تو نہیں کوئی گناہ اس پر. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. یہ کس کے اصول ہم نے پڑھے ہیں؟ وصیت کے. لیکن اب وصیت نہیں، اب کیا ہے؟ وراثت ہے. تو وراثت وصیت میں کیا تھا؟ والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت ہوتی تھی، لیکن اب کوئی بندہ 1/3 سے زیادہ جو وراثت کے مستحق ہیں ان کے لیے الگ سے وصیت نہیں کر سکتا. اگر کرنا بھی چاہے تو کتنی کر سکتا ہے؟ 1/3 کر سکتا ہے. اگر اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے
تو وہ کتنے لاکھ تک میکسیمم وصیت کر سکتا ہے؟ 33 لاکھ کے قریب، 33.5 لاکھ تک وہ، لیکن وصیت پھر ان کے لیے نہیں کر سکتا جن کے لیے حصے شریعت نے متعین کر دی، ٹھیک ہے، اور قاتل کے لیے بھی کوئی وصیت نہیں ہے، وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ اصول انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو آج کی 6 آیات میں کرکس کیا نکلا؟ پہلی آیت میں اسلام کا اور ایمان کا تعارف، دوسری آیت جو تھی 2-3 ان میں قصاص، اور یہ جو آخری سیٹ تھا ہمارا اس میں وصیت کا۔ تو انشاءاللہ یہ اگلا جو ہے ہمارا رمضان المبارک کے روزے ہیں، ان کے اوپر 5 آیات مبارکہ ہیں، اگلی کلاس میں انشاءاللہ وہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اس کی اصل روح کے مطابق ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔